السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اسکرین پر جس صاحب کی ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر یہ چھائے ہوئے رہتے ہیں، ڈیبیٹس وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں۔ ان کا حال ہی میں یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس ویڈیو کے اندر یہ حج اور عمرہ کے بائیکاٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور لوگ اس ویڈیو کو طرح طرح کے دعووں کے ساتھ میں، طرح طرح کے الزامات کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں۔ جو ہی یہ ویڈیو ان کا سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے سوالات پیدا ہونے لگے۔ بعض وہ حضرات جو مجھے دیکھا کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ سوال کیے ہیں کہ کیا ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ کیا ہم حج اور عمرہ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ یا جو اس ویڈیو کے اندر یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر سکتے ہیں کا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں اس اہم سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ، لیکن آئیے اس سے پہلے جو ان کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں ان باتوں کو سن لیں۔ اگر ایمان بچا ہے تو تمام دنیا کے مسلمان متحد ہو کر سب سے پہلے حج اور عمرہ سے اپنے آپ کو دور کریں۔ کہیں دنیا میں کتاب نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حج نہیں کرے گا تو جنت نہیں جائے گا اور حج کرے گا تو جنت جائے گا، بالکل قطعی نہیں۔ حج جنت کی ضمانت نہیں ہے، عمرہ جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ اسلام نے کردار کی بات کی ہے، اسلام نے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی بات کی ہے، اسلام نے امن اور انصاف کی بات کی ہے، یہ ساری چیزیں بات کی ہے۔ اور میں نے تب بھی کہا تھا دنیا کے مسلمانوں کو کہ کچھ برسوں کے لیے اپنے آپ کو، نوٹ کریں گے اس لفظ پر، لوگوں نے خوب توڑ مروڑ کر چلایا تھا، اپنے آپ کو حج اور عمرہ سے روک لیجئے، صرف روک لیجئے اور ایک عہد کیجئے کہ جب تک آل سعود سے اس پاک سرزمین کو مکت نہیں کرا لیں گے تب تک حج کرنے نہیں جائے گا۔ آل سعود یہ نہیں کرے، لعنت بھیجیے۔ کیا بات، مرتبہ مرتبہ، کیا کہنے ہیں، بہت بڑھیا۔ آپ کیسے مسلمان، کیا بات ہے، حق بولنے میں اتنا ڈر؟ ارے جب آپ جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کا ڈی این اے بھی حق بولنے کی اجازت دے رہا ہے اور حق والوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ جی میرے عزیزوں، آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا اور ان کی باتوں کو بھی سن لیے۔ اب یہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں حج اور عمرے سے اپنے آپ کو روک لے، یعنی حج کرنے نہ جائیں، عمرہ کرنے نہ جائیں جب تک آل سعود کی حکومت وہاں پر ہے۔ کیوں یہ ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حج اور عمرہ کے ذریعے سے آل سعود کروڑوں کروڑوں روپے کماتے ہیں، اور انہی کروڑوں روپیوں میں سے ایک موٹا رقم دشمنان اسلام کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتا ہے، یہودیوں کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اور وہ یہودی اسے اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے حساب سے ان باتوں کو عوام کے سامنے رکھے ہیں، لیکن سارے باتوں پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جن حضرات پر حج فرض ہو چکا ہے، سمجھیے اس سال کسی انسان پر حج فرض ہو چکا ہے، اس نے اس سال حج کرنا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج فرض ہونے کے بعد اس رقم کو اٹھا کر جو ہے آپ کسی غریب کو، کسی محتاج کو دیں گے تو حج کی فرضیت ادا نہیں ہوں گی۔ آپ پر حج فرض ہوا ہے تو حج کرنا ہی ہے۔ ہاں، لیکن وہ حضرات جو ایک بار حج کرنے کے بعد، ان کی حج کی فرضیت ادا ہونے کے بعد ہر سال یا بار بار وہ حج کرتے ہیں، نفلی حج کرتے ہیں یا بار بار عمرے پہ جاتے ہیں، تو ان حضرات کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے عمرہ کو روک دیں، اپنے نفلی حج کو روک دیں، اور ان حج اور عمرے کے رقم کو غریبوں میں خرچ کریں، یتیموں میں خرچ کریں، ان یتیم بچوں تک پہنچانے کی کوشش کرے جن کے سروں سے چھت چھین لیا گیا ہے، جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا ہے۔ ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ انہیں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہو رہا ہے۔ ان پیسوں کے ذریعے سے ان کے منہ کا نوالا بنانے کی کوشش کرے، ان کے بھوکے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرے، تو یہ کام نفلی حج اور بار بار عمرہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں اور دوستوں، لہٰذا جس پر حج فرض ہے وہ اس سال حج کرے، لیکن بار بار جو حج کرنے جا رہے ہیں، بار بار عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ اپنے عمرہ کو، اپنے حج کو روک کر غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرے، دوسرے جو پریشان حال ہے ان کی مدد کریں۔ یہ اسلام میں جائز ہے اور فی الحال یہ بہتر سے بہتر عمل ہے۔ جو حضرات بار بار نفلی حج کر رہے ہیں، بار بار جو ہے عمرے پہ جا رہے ہیں، وہ حضرات اپنے حج اور اپنے عمرے کو روکیں اور غریبوں کی اور یتیموں کی مدد میں
وہ پیسہ خرچ کرے، انشاءاللہ ان کو بہترین اس کا بدلہ ملے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں تک، ایمان والے بھائیوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔